اللہ کہتا ہے میں تمہارا گمان ہوں، یہ ساری بات یقین کی ہے۔ دل سے جو مانگی جائے وہ دعا اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ جب اللہ اپنے بندے کو کچھ عطا کرنا چاہے تو کون ہے جو اسے روک سکے؟ یہ دنیا تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، وہ الوکیل ہے، کافی ہے، اور جو تم نے ہر ایک سے بڑھ کر اللہ پر یقین رکھا ہے، اللہ تمہیں ہرگز مایوس نہیں لوٹائے گا۔ اللہ تمہارا نصیب اپنی مرضی سے لکھ چکا ہے، اور جو دعا تم ابھی مانگ رہے ہو وہ بھی اسی نصیب کا حصہ ہے۔ وہ رحیم رب تمہیں دنیا کی مشکلات سے گزارتا ہے تاکہ تم دنیا کو اپنی منزل نہ سمجھنے لگو۔ تمہیں صبر کی ڈور دے کر اپنے قریب کرتا ہے، پھر تم رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اپنے رب سے باتیں کرنے لگتے ہو، پھر تم انہی سجدوں کو طویل کرنے لگتے ہو، اپنے رب سے راز و نیاز کرنے لگتے ہو۔ اگر یہ دعائیں، یہ التجائیں، یہ صدائیں رد ہونی ہوتی تو اللہ کیوں فرماتا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا؟ ہو سکتا ہے آخر میں اللہ نے تمہیں وہی عطا کرنا ہو جو تم مانگ رہے ہو۔ تمہارا اپنے اللہ پر کامل یقین ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ سورہ یوسف گواہ ہے، اللہ کی رحمت سے اس کے بندے کبھی مایوس نہیں ہوا کرتے، اور کچھ چیزیں بہت طویل صبر کے بعد ملتی ہیں۔ وہ عطا کرنے سے پہلے تمہیں دنیا کی حقیقت دکھاتا ہے اور پھر پوچھتا ہے کہ بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ وہ رحیم رب تمہیں اپنے قرب عطا کرتا ہے۔ دعا مانگ کر یقین بھی رکھا کرو، جس سے مانگا ہے وہ المجیب ہے۔ کن بس صبر اور یقین مانگتا ہے، اور وہ رحیم رب جنہیں چن لیتا ہے انہیں نواز دیتا ہے۔ جو مانگو گے وہی ملے گا۔ اللہ پر کامل یقین رکھو اور صبر سے انتظار کرو۔ اللہ شکر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا کرتا ہے۔ یہ جو مشکل پریشانی تمہیں تمہارے رب کے در تک لے آئی، اس پر اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے کہ اس نے تمہیں اپنے قرب عطا کیا، تمہیں سجدے کی توفیق دی۔ سجدے کی حالت میں انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ بے شک اللہ اپنے بندے کو بے حساب اجر عطا کرتا ہے۔ ایک امید ہے جو مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے، میرا اللہ ہے نا، وہ میرے لیے کافی ہے۔ ایک دن اللہ مجھے وہ سب عطا کرے گا جس کے لیے میرے ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔